الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم کے احسان کہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کشش پیدا کی ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام، ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں، ہر چیز اپنے اندر ایک قوت کشش رکھتی ہے، جس کی وجہ سے تمام ستارے، تمام سسٹمز، ہمارا زمین کے اوپر جمے رہنا، ہمارا سورج کے گرد گھومتے رہنا، سب کسی ایک نہ ایک کشش کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس کو ہم میگنیٹک فیلڈ بھی کہتے ہیں۔ میگنیٹ کی آپریشن ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک میگنیٹ دوسرے کسی بھی آبجیکٹ کو اپنی طرف پل کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ پولیرٹی ایسی دو چیزوں کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ اپنے اندر ایموشنز نہیں رکھتے، وہ اسے کشش کہتے ہیں۔ جب اس پولیرٹی کے اندر ایموشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت جانداروں میں بھی رکھی ہے اور بے جان چیزوں میں بھی رکھی ہے، لیکن کیپیبلٹی ٹو پل اینڈ اٹریکٹ یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ سب سے زیادہ پل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ اٹریکشن، نیچرل انکلینیشن جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رکھی ہے۔ ہر چیز جو بائی ڈیفالٹ کھنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کھنچتی ہے۔ اللہ کی محبت ہر چیز کے اندر موجود ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے وہ نان انینیمیٹ آبجیکٹس ہوں یا اینیمیٹ آبجیکٹس ہوں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کھنچتی ہے، لیکن کھنچنے کی ڈگریز جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب یہ بات کس طرح سمجھی جائے کہ کسی چیز کی ڈگری، ایک ہی چیز کی مختلف ڈگریوں میں ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل پاسبلٹی ہے۔ وہ کس طرح پاسبلٹی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہم جب پانی منگواتے ہیں پینے کے لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کا، وہ ہمیں پانی لا کے دے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پانی گرم ہے۔ اس پانی کو ہم گرم ڈکلیئر کر کے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا ناراضگی کے ساتھ پی لیتے ہیں۔ پھر ہم نے وضو کرنا ہو اور وہ پانی ہمیں لا کے دے، یا ہم نے نہانا ہو اور ہم شاور میں جائیں تو کہتے ہیں ابھی تو پانی گرم نہیں ہوا۔ وہی روم ٹیمپریچر پانی تھا جس کو پیتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ یہ گرم ہے، وہی جب نہاتے ہوئے ہمیں ملا تو ہم نے کہا یہ تو ابھی گرم نہیں ہوا۔ تو اب پانی کے دو جو ہے وہ ویریبلز آ گئے۔ اب گرم والا پانی جس سے آپ نے نہانا تھا، وہی ٹیمپریچر کا پانی اگر آپ کو مل جائے، جس وقت آپ چائے بنانا چاہ رہے ہوں تو آپ کہیں گے یہ پانی ابھی چائے بنانے کے قابل نہیں ہے۔ روم ٹیمپریچر پانی جب آپ کو پینے کے لیے دیا گیا تب وہ پانی گرم نہیں تھا، تب وہ پانی گرم تھا۔ وہی پانی جب آپ کو نہانے کے لیے دیا گیا تو وہ گرم نہیں تھا، اور جب نہانے کے سوٹیبل پانی، گرم پانی آپ کو چائے بنانے کے لیے دیا گیا تو وہ چائے بنانے کے لیے گیا۔ تو ایک ہی چیز ڈفرینٹ اپنے اندر درجے رکھتی ہے، چیز تو وہی ہے۔ محبت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی، ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو کہ اپنے اندر مختلف درجے رکھتی ہے، اور جو درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن اپنے اندر رکھتا ہے اللہ کے لیے،
وہ شدت والا ہے. یعنی کہ پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش ہوگی کہ ہر چیز اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت ہم سب کے سب اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ جو زمین کی گریویٹیشنل پل ہے اس کی طرف سے وجہ سے پل ہو رہے ہیں، تو ہم زمین پہ ساکت ہیں، ورنہ اس وقت ہم ہوا میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم میں سے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں. یہ کرسیاں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ پڑی رہتی ہیں، ان کی آپس میں شاید اتنی کوئی دوستی نہ ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی بات کری ہو آپس میں ایک دوسرے سے. تو بے جان ہے، ان کی اندر ان کی جو گریویٹیشنل پل ہے وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے. جو انسان ہے ان کے اندر کیونکہ ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو پل ہے ایک دوسرے کی طرف اس کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں. پھر محبت کے اندر ڈگریز پیدا ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب محبت اور ہر چیز کی جو پل سب سے زیادہ جس چیز کی طرف ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اب کیونکہ انسان ایموشنز کے ساتھ پل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف بھی جب وہ پل جب ہوتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ پل ہوتا ہے. اور اللہ کے ساتھ محبت میں بھی پھر لوگوں کی ڈگریز ہیں کہ کون کتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ہر انسان فطرتاً اللہ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ حلفاً یہ بات کہلوائی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. الست بربکم، سب نے کہا بلا اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ تو ہر شخص، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصارہ یا کوئی اور کسی دین کے اوپر لے آتے. فطرتاً سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ سب ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. پھر جو شخص کلمہ گو ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی محبت کا ایک بیج ضرور موجود ہوتا ہے. جس نے ایمان کے کلمات پڑھ لیے، جس نے ایمان کی تجدید کر دی، اس کے اندر اللہ کی محبت کا ایک بیج ضرور ہوتا ہے. اب وہ چاہے جتنی غفلت میں زندگی گزارے، جتنے گناہوں میں زندگی گزارے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اللہ کی محبت کا ایک بیج ضرور موجود ہے. لیکن جو شخص اس بیج کو پالتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، جس مٹی میں وہ بیج ہوتا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کے خیال کرتا ہے، اس بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے وہ پھر بڑھتا ہے اور پھر ایک موٹے تنے کے ساتھ ایک بڑے درخت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ایمان والا پھر اپنے اس ایمان کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ چلنے کا تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو دو چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایمان اور اعمال صالح، ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایمان اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ہمارا خاتمہ اگر بالایمان ہوا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اگر خاتمہ ہی بالایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر اس دنیا سے گئے ہیں، تو چاہے ہم نے کتنی ہی اچھے اعمال کیوں نہ کیے ہوں، وہ سب کے سب اماؤنٹ ٹو زیرو. پھر گریوٹی کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں جتنا ہی کیوں ویٹ کیوں نہ ہو، میس آپ کا جتنا ہی کیوں نہ ہو، جب جی زیرو ہو جاتی ہے تو میس بھی زیرو ہو جاتا ہے. آپ نے فارمولا پڑھا ہے نا، F = G × M. تو وہ جب میس، اعمال کا میس جو ہے وہ ایمان کے فیکٹر سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اعمال کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر ایمان ہی نہ ہو تو اعمال انٹو زیرو ہے. یہ آخرت کے لیے. اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار تلقین کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوں.
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اعمال ہوں گے تو اعمال اس بات کی امید رکھیں گے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس طرح ہم جیتے ہیں ویسے ہی ہمارا خاتمہ ہوگا، جیسے ہم جیتے ہیں ویسے ہی ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اگر ہم اعمال پہ جئیں گے، اچھے اعمال کے ساتھ جئیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمیں اچھے اعمال ایمان کے ساتھ موت آئے گی۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں، اور اچھے اعمال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان کی حفاظت سب سے الٹیمیٹ آبجیکٹیو، سب سے الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایمان کی حفاظت۔ اب ایمان کی وجہ سے کیا چیز آئی؟ اللہ کی محبت کا بیج دل میں آیا، اس بیج کو بڑھانے کے لیے، پودا بنانے کے لیے اعمال آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے، مومن کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو کہ شدت کے ساتھ اللہ سے محبت، یعنی کہ اگر وہ واپس ہم اپنی پانی والی اگزامپل پہ جائیں تو جو گرم پانی چائے کے لیے چاہیے، شدید گرم پانی، وہ والی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے اللہ۔ مومن، اب آپ شدت کی محبت کو سمجھنا چاہیں نا، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شدت کی محبت ہوتی کیا ہے، کیونکہ شدت کی محبت جو ہے وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، شدت کی محبت جو ہے وہ ایک موٹیویشنل پل ہوتا ہے، شدت کی محبت جو ہے وہ ایک جنون ہوتا ہے، شدت کی محبت جو ہے وہ ایک دیوانگی ہوتی ہے، شدت کی محبت جو ہے وہ ایک ایکسٹریمزم ہوتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ شدت کی محبت رکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیوانے ہو جائیں، مجنون ہو جائیں، ایکسٹریم ہو جائیں؟ کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ محبت سے کیا مراد؟ شدت کی محبت سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو کلیریفائی کر دیتے کہ شدت کی محبت کہاں پہ اپلیکیبل ہے۔ اس کی اپلیکیبلٹی اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اوور اینڈ ابو اینی ادر محبت ہونی چاہیے۔ شدت سے یہاں مراد یہ ہے کہ باقی ہر چیز سب آرڈینیٹ ہو اللہ کی محبت سے، باقی ہر چیز اللہ کی محبت ایک چھتری کے طور پہ، ایک امبریلا ہو، اور باقی ہر چیز اس محبت سے لنک ہو۔ یعنی کہ جس چیز سے بھی ہم محبت کریں وہ ہم محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کریں۔ ہم جس چیز سے بھی محبت کریں، غالباً حضرت علی سے کسی نے، رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی بچوں سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مختلف لوگوں کی محبت کا ذکر کر کے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں بات حضرت علی کا نام لے کے غلط بات مطلب مکس الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا۔ بہت سے لوگوں کا پوچھا کہ آپ کو اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیگیٹو میں جواب دیا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اللہ کی خاطر میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور پھر جس سے مجھے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری محبت کو ایز این امبریلا استعمال کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کلیریفائی کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں، کل ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہارے گھر والے، و عشیرتکم اور جہاں تم رہتے ہو وہ جگہیں، وہ مال جس کو تم بہت اپنے جس کے بارے میں تم بہت ایموشنلی اٹیچڈ ہو، یا وہ تجارتیں جن کی کمی میں تمہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، یا وہ گھر جن کے تمہیں نقصان ہونے کا ڈر ہے، وہ مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے، اللہ سے زیادہ تم ان سے محبت کرتے ہو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، یا اللہ کی راہ میں نکلنے سے،
فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کرو جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. یعنی کہ جیسے ہی اس محبت کا آرڈر ڈسپلیس ہوا، اللہ کی محبت سب آرڈینیٹ ہوگی کسی اور چیز کی محبت سے، تو پھر نہ صرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی محبت، یہ تینوں چیزیں، ان میں سے کوئی چیز کی اٹریکشن باقی چیزوں کی اٹریکشن سے کم ہو گئی تو پھر ویٹ اینڈ واچ، پھر دیکھو کہ ہوتا کیا. دوسرے الفاظ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ اشد حب اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹلی اللہ اور ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ اس کے لیے اوور اینڈ ابو ہے باقی ہر چیز کی محبت. اور اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ دو محبتیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جو شخص مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرے تب تک کہ اس کا ایمان کامل نہیں. ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر چیز کی محبت سے زیادہ محبوب. پھر ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ من احب للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اور جو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھے، وہ اطاع للہ، اور اللہ کے لیے عطا کرے، وہ منع للہ، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ منع کرے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل. تو جب تک اللہ کی محبت اوور اینڈ ابو باقیوں کی محبت نہ ہو جائے تب تک ایمان مکمل نہیں. اب یہ جو اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ ایک کانسٹنٹ ڈرائیونگ فورس ہے جو کہ ایک مبتدی کو ایک کامل شخص بنانے میں تھرو آؤٹ یہی وہ ایک فورس ہے جو کہ آگے لے کے چل رہی ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف کمال حاصل کرنا یہ ہے کہ اس مقام پہ پہنچ جانا جہاں پہ بندہ یہ پہچان لے کہ اللہ میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا. یعنی کہ ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے. اس لیے تقویٰ کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے، لیکن تقویٰ میں انسان کو آگے جو چیز بڑھا رہی ہوتی ہے وہ محبت ہے. اب یہ محبت بڑھتی کس طرح؟ اس کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ محبت، ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. یہ کتنی عجیب بات ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے شدت کی محبت کرے، اور اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت ہی نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے محبت اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع. پہلے اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کرتا. یحبہم ویحبونہ، ایسے ہی ہے. ویحبہ ویحبونہ، نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ ہاں، یحبونکم نہیں، وہ غلط آیت، وہ دوسری آیت جس کی آیت کی میں ریفرنس دے رہا ہوں سورہ مائدہ کی. ویحبہم ویحبونہ، دونوں میں ویحبہم ویحبونہ، کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہم سے محبت نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ اس میں علماء نے یہ لکھا، مشائخ نے یہ بات بتائی کہ اللہ سے محبت، اللہ کو ہم سے محبت کرانے پہ تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہی یہ اصول بتا دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو اس کے لیے ہم کیا کریں. اس کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ وسلم کی اطاعت کریں. وسلم نے کہا کہ قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے. یہ جو ہم بار بار ایمفسائز کرتے رہتے ہیں کہ ہر کام کو سنت کے لحاظ، سنت پہ عمل، سنت پہ عمل، سنت پہ عمل، یہ سنت سنت سنت، یہ سنت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اس کی آگ کو بھڑکاتا ہے.
جب انسان ہر چیز کو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو اس لیے ایسے کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی، اور میرے اس عمل کو کرنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حاصل ہو جائے گی، یہ کام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے تو انہوں نے یوں کیا تھا. جب مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمارے اندر ایک استحضار رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں قائم رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے. ہم ان کو دیکھیں، جب ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں تو اس کو اپنا رول ماڈل کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں نا کیونکہ ہم اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس فلاں اسپورٹس مین کی طرح جو ہے وہ ہیئر کٹ کروانا ہے. تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کے ہیں تو ہمیں بھی ویسا بننا ہے، ویسا نظر آنا. ان کی محبت ان کے دل میں ہوتی. ہم بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی یہی جو ہے بات اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے محبوب ہمیں سب سے زیادہ محبوب، ہم بھی ان جیسا بننا چاہتے ہیں، یا کم از کم ان جیسی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو ہماری طرف اٹریکٹ. تو پہلا چیز یہ کہ اللہ کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو تو ہم اللہ سے محبت کرنا شروع. دوسری چیز جو جب یہ توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہوں، تو جو چیز اس میں اچھا پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اپنی محبت کا مزہ چکھا دیتے ہیں شروع میں، تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اب یہ بندہ خود اپنی محنت کر کے میری طرف آئے گا. اس کو اندازہ تو ہو گیا کہ میری محبت کا مطلب کیا ہے، اب یہ میری طرف آئے. پھر اس کے لیے محنت درکار ہو، اور محنت کرنے میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ ذکر ہے. ذکر پہلا سٹیپ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کا پہلا سٹیپ. وہ کس طرح؟ کیونکہ ذکر کرنے سے جس چیز کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اس کی طرف نیچرلی انسان کی انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے. جس چیز کا بھی ذکر انسان کے سامنے زیادہ کیا جائے انسان ویسے ہی اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ فیل کرے. اگر ہم یہاں پہ بھی بیٹھے بیٹھے آئس کریمز کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اور مختلف قسم کے آئس کریمز کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے زیادہ فلیور ہوتے ہیں. بیسکن رابن کے فلیور جو ہے وہ 32 فلیورز، اور ان کا یہ فلیور اور اس کا یہ ٹیسٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا فلیور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں فلیور؟ کیوں ایک بات ہے کیا فلیور ہوتے ہیں بیسکن رابن؟ مختلف ہوتے ہیں، چاکلیٹ، ونیلا اور اسٹرابیری اور مینگو اور پتہ نہیں کینڈی کرنچ اور فلاں دھمکڑا، سارے فلیورز. تو جو ہے وہ ایک دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ یار چلو آج محفل کے بعد جو ہے نا ایک آئس کریم پارٹی کر لیتے ہیں. تو آئس کریم کی طرف ایک اسی طرح جب اللہ کا ذکر انسان بار بار کرتا رہتا ہے تو اللہ سے اس ذکر کی برکت سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن ذکر اور تسبیح میں فرق ہے. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، یا ہاتھ میں تسبیح لے کے جو ہے وہ کاؤنٹ کمپلیٹ کرتے رہیں تو یہ ذکر ہے. یہ ذکر نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. ذکر وہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کی یاد رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی والدہ کا آپریشن ہو رہا ہو تو آپ آفس جا بھی رہے ہوں گے، آفس میں کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو بار بار اپنی والدہ کا خیال آ رہا ہوگا کہ آج ان کا آپریشن تھا، وہ آپریشن تھیٹر چلی گئی ہوں گی، آپریشن میں اب ہو رہا ہوگا، اب تک ختم ہو چکا ہونا چاہیے، مجھے اب تک فون کیوں نہیں آیا، میسج کیوں نہیں آیا، اپڈیٹ کیوں نہیں آئی کہ وہ آ گئی ہیں، ہوش میں آ گئی ہیں، نہیں آئی ہیں، آپریشن سکسیزفل تھا کہ نہیں ہوا. آپ کام اپنے سارے وہی کر رہے ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. کوئی دیکھنے والا آپ کو دیکھنے سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے ذہن میں آپ کی والدہ کا خیال چل رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں مسلسل والدہ کا ایک خیال ہے جو کہ ایک کنسسٹنٹ ایک ریمائنڈر آپ کے ذہن میں چل رہا ہے. یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ اسی طرح کی ہے کہ
ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ وہ ہے، لیکن اس کانسٹنٹ اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے، سسٹم کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، جمپ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دل کی جو حرکت ہے وہ اس طرف راغب ہو جائے اور ذکر کا ایک آغاز ہو جائے. پھر جب ذکر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ایک اور چیز حاصل ہوتی ہے، محبت بیس لائن ہے، اور یا محبت کے اوپر یہ چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ایڈیشنل بینیفٹس اس کے ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذکر اس کا بیس لائن تھی. جب ذکر زیادہ بڑھ گیا تو ذکر سے جب محبت ایمپلیفائی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے معرفت. معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں پہچان. اب جس چیز کا آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں، دو چیزیں، ایک تو یہ معرفت ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھیں، اس کو جب پڑھیں گے اور اس کو آپ جتنا ایک اسٹوڈنٹ جو کے جی میں جاتا ہے اس کی نالج اور ایک چیز بندہ جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے اس کی نالج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہیں نیٹ ورکس کے اندر، اور آئی پی وی 6 کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، موبائل آئی پی وی 6 کے اندر. آپ سب جانتے ہی ہیں آئی پی وی 6 کو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو ان کی باتیں سن کے ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ماشاء اللہ کیا ان کی جو ہے نا وہ ثاقب اب اپنے تھیسس کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے، وہ کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ان کی جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے سبجیکٹ میٹر میں کمپیئر ٹو ہم جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ چیز آئی پی وی 6 ہے کیا چیز، کمپیریبل ہی نہیں ہے. ایک تو لیکن یہ علم جو ہے نیسیسریلی معرفت نہیں ہوتی. علم جاننا ہوتا ہے اور معرفت پہچاننا ہوتا ہے. ذکر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ذکر سے انسان کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے، اور روح کے پرواز ہونے سے جو انسان کے اوپر چیزیں عیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں کھلتی ہیں، اس سے اس کے اندر اللہ کی معرفت بڑھتی. اب یہ کیسے ہوتی ہے یہ کبھی انشاءاللہ کسی اور دن سمجھایا جائے گا، لیکن تھیوریٹکلی یہی سمجھ لیں کہ ذکر سے انسان کی نالج بیس انکریز نہیں ہوتی، ذکر سے انسان کی روح کو پرواز ملتی ہے، انسان کا سفر من اللہ ہوتا ہے، سفر الی اللہ ہوتا ہے، اور سفر الی اللہ کی وجہ سے انسان کی بہت سی چیزیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں جس سے اللہ کی معرفت کھلتی ہے. اور اللہ کی معرفت حاصل ہونے سے بیس لائن میں محبت انکریز ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. سو ہاریزونٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے، ورٹیکل گروتھ بھی ہو رہی ہے. ہاریزونٹلی کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ محبت بڑھ رہی ہے. ورٹیکلی کیا چیز آ رہی ہے کہ پہلے آپ کا ذکر شروع ہوا، پھر آپ کی معرفت بڑھی، معرفت سے جو چیز نیکسٹ لیول پہ جو چیز لے کے جائی جاتی ہے وہ ہے خشیت. جتنی معرفت کی نشانی ہی یہ ہے کہ انسان کی خشیت بڑھتی ہے، اور علم کی نشانی ہی یہ ہے کہ انسان کا تکبر بڑھتا ہے. سو جاننے اور پہچاننے میں فرق ہی یہ ہے کہ ایک سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں، اور پہچاننے سے انسان اپنے آپ کو بالکل ختم سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ میں آپ کو پہچان نہ سکوں، جو میں نے بات شروع میں کہی. اور خشیت کیا ہے؟ خشیت یہ ہے کہ انسان، یہ نہیں ہے کہ انسان ڈر جائے، خشیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا ایک ایسا رعب آ جائے کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں کہاں اور میرا رب کہاں. جیسے کہتے ہیں نا بینگ ان آ آف سم ون. بعض اوقات نیوز کلپس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی اسپورٹس پرسنالٹی جو ہے وہ اپنے فینس کے سامنے جائیں تو وہ جو فینس ہیں وہ بالکل انکنٹرولیبلی شیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل بدحواس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کیسے آ گیا اتنا بڑا. ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اور اتنی بڑی اسپورٹس پرسنالٹی جو ہے وہ آمنے سامنے. کہ اب محفل، اب نیکوں کی محفل ہے تو میں اس لیے اسپورٹس پرسنالٹی کہہ رہا ہوں، اصل میں یہ ہوتا جو ہے یہ فلم سٹارز کے سامنے ہی ہے. مطلب وہ فلم سٹارز جو ہے نا جب وہ آتے تو وہ سارے لوگ اس طرح پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو کوئی بہت بڑی
پرسنالٹی ہو تو اس کے سامنے جو عام اس کی جو فین بیس ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. وہ اپنے ایک گو انٹو ایک ہائپر موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اور ہم آمنے سامنے ہو گئے. اور بہت سی دفعہ حضرت جی کے ساتھ تو ہم نے بہت دفعہ یہ آبزرو کیا کہ لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو کوئی بات ہی نہیں کر سکا, میں تو اتنی باتیں میں نے کرنی تھی, میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا, بس وہ منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے, آپ مجھے دوبارہ ملوانے لے جائیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی اب دوبارہ تو نہیں ملاقات ہو سکتی, جو موقع تھا وہی تھا, لیکن بات نکلتی نہیں. وہ اب ایک ایسا ایک روب ہے, اور یہ روب یہ نہیں کہ ان کا کوئی ڈر ہوتا ہے یا ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہوتا ہے یا وہ, بٹ جسٹ کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں اور ان کا مقام کہاں, میرے لیے کیسے پاسبل ہو گیا کہ میں ان کے سامنے جا کے کوئی بات کر سکوں. وہ ایک ایسی بیٹھ جاتی ہے. اب کی اردو ٹرانسلیشن کیا ہوگی, اس کے لیے کیا اپروپریٹ لفظ ہوگا؟ ایک ہیبت بھی ڈرنے والی اس میں آ جاتی ہے. یہ ہیبت ڈر نہیں ہوتا, یہ مطلب ریسپیکٹ انگلش اردو نہیں. تو لیکن آپ سمجھ گئے نا کہ میں بات اللہ کی خشیت بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ وہ انسان اس بات کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جیسے جیسے انسان کے اندر خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے پھر وہ محبت کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ خشیت انسان کو پیچھے نہیں بھیجتی, وہ انسان کو مزید ڈرا کرتی ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ وہ ذات, وہ عظیم ذات, پھر انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے, ہر چیز کو سننے والے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں, یعنی کہ مجھ جیسی ذات کو سنتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت نہ کروں؟ پھر انسان سے پیچھے رہا ہی نہیں جاتا اللہ کی محبت. اور پھر یہ محبت جب انسان کو جو خود اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے وہ پھر شدت اختیار کی ہے, پھر وہ انسان کو کمپیل کرتی ہے کہ تم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے تمہارا رب خوش ہو, تم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو تمہارے رب کے لیے تمہارے رب کی تمہارے رب کی نظر میں اونچا کرے, ہر وہ چیز کرنی ہے جو کہ تمہیں اپنے رب کے قریب کرے. یہ انسان کے اندر خود ایک پل پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ جو پل ہے جو کہ ہمیں ہر اس چیز پہ کمپیل کرتی ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوں, اور ہر اس چیز سے دور کرتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوں. تقویٰ, خشیت, یہ سب چیزیں عام مفہوم میں ڈر کے معنی میں لے کے چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ ڈر نہیں ہے, یہ محبت. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی محبت بڑھتی ہے مومن کی خشیت کی وجہ سے, خشیت بڑھتی ہے معرفت کی وجہ سے, معرفت بڑھتی ہے ذکر کی وجہ سے, اور ذکر سٹارٹ ہوتی ہے محبت کی وجہ سے جو کہ اللہ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں. اور پھر خشیت کی انتہا سے جو محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہ انسان کو تقوی کی انتہا تک لے کے جاتا ہے. پھر انسان ہر اس چیز سے جس میں کوئی آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی ہو, جس سے اتنا سا بھی ڈر ہو کہ کہیں میں نے یہ کر دیا اس سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, بندہ پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے. حلال حرام کا تو فرق ہی نہیں رہتا, جو چیزیں جن میں شک بھی ہو شبہ بھی ہو وہ بھی انسان ان کے بھی قریب نہیں جاتا, کیونکہ معاملہ محبت کا ہوتا. محبوب کے ساتھ پھر رسک نہیں لیا جا سکتا, یہ بات افورڈ نہیں کی جا سکتی کہ کہیں میری کسی ایک بات سے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ ناراضگی بھی آ جائے. اور یہی محبت جو ہے پھر یہ جو مقام ہے انابت کا, تفویض کا, صبر کا, شکر کا, رضا کا, اگر محبت نہ ہو تو راضی ہونے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. بندہ راضی ہی اس بات پہ ہوتا ہے
کہ محبوب راضی تو میں بھی راضی. یہ محبت ہی ہے جو صبر پہ آمادہ کرتی ہے. کیونکہ بعض اوقات محبت انسان کو اس بات پہ کہتی ہے کہ چلو اب ان کی تو بڑا مشہور کہتے ہیں کہ اس کے تو 100 قتل بھی معاف. محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ماں اپنے بیٹے کے ہر نقص کو اوور لک کر لیتی ہے. کیوں اوور لک کر لیتی ہے؟ محبت ہر چیز اس کی برداشت کر لیتی ہے. کیوں برداشت کر لیتی ہے؟ کیوں صبر کرتی ہے؟ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی وجہ سے ساری راتیں جاگتی رہتی ہے, ہر چیز اس کی مشکل برداشت کرتی ہے. کیوں برداشت کرتی ہے؟ محبت انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے, محبت انسان کے اندر شکر پیدا کرتی ہے, محبت انسان کے اندر رضا پیدا کرتی ہے, اور محبت ہی انسان کو واپس انابت کی طرف کھینچتی ہے. محبت اللہ کی محبت فنڈامنٹل ہے, اور اس فنڈامنٹل کو پانے کے لیے اگر ہم سارے جو یہاں موجود ہیں, ہم یہاں پہ اللہ کی محبت کو ہی ڈھونڈنے کے لیے ایسی محفلوں میں آتے ہیں. اصل مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بتایا. پہلی چیز اسٹیبلش کہ اللہ ہم سے محبت کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو. اب اللہ کی محبت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اپنی, اور پھر اللہ کے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا. محبت پانے کا ایک اور طریقہ, ہمیشہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر آپ اپنے محبوب کی محبوب چیز سے محبت کرنے کا شروع کریں تو آپ اپنے محبوب کے بھی قریب ہو جاتے ہیں. وہ بچپن میں وہ ایک اسٹوری بتاتے تھے کہ کسی نے اپنی گائے کو ٹیم کرنا تھا, تو اس کو کسی نے طریقہ سکھایا کہ اگر تم گائے کے بچے کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے تو گائے بھی تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ تمہیں آرام سے دودھ نکالنے دیا کرے گی, کیونکہ وہ کہے گی کہ یہ میرے بچے کا لک آفٹر کرتا ہے. تو یہ ایک فطرتی نظام ہے کہ اگر ہم کسی کی محبوب چیز کو اچھا کریں گے تو ہم دوسرے کے بھی اچھی بکس میں آ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم میری اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن میں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کریں گے. اللہ سے دعا کریں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت, اور پھر اپنی زندگی میں سنت کو لیں گے. اس سے آغاز ہوگا کس چیز کا؟ اللہ کی محبت کا. اس سے توفیق ملے گی ذکر میں بیٹھنے کی, جو ہم سب کا ایک کنسسٹنٹ ایشو ہے نا کہ مراقبہ لمبا نہیں ہوتا, مراقبے میں بیٹھا نہیں جاتا. ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک بلڈنگ بلاکس یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.